اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من آذى أهل المدينة أذاه الله وعليه لعنة الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم غیب دان نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یزید پلیت، لعنتی اور جہنمی کے بارے میں کیا کچھ غیبی ارشادات عطا فرمائے تھے، جبکہ یہ لعنتی ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اس زمانے میں سرکار نے اس یزید لعنتی کے بارے میں امت کو کیا کچھ آگاہی عطا فرمائی تھی۔ اس میں کچھ احادیث مبارکہ میں تو اس بے غیرت کا باقاعدہ طور پہ یزید لعنتی کا نام ذکر کیا گیا، اس کی حکومت کا ذکر ہوا، اور کچھ کے اندر فقط اشارہ فرمایا۔ باقی اس کے جو ظلم و ستم ہیں، تقریباً آپ 4 جمعۃ المبارک گویا 4 قسطیں یزید کے ظلم پہ آپ لوگ سماعت فرما چکے ہیں، اور اس لعنتی کے یہاں تک کلمات کتب کے اندر موجود ہیں۔ کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ مجھے محبوب کام ہے نا، وہ مدینہ منورہ میں جو اس نے 10,700 حفاظ، آئمہ،
صحابہ اہل بیت تابعین کو ذبح کرایا اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندھوائے، وہاں پہ زنا ہوتا رہا 3 دن 3 رات تک، شراب پیتے رہے اس کے فوجی کتے۔ تو کہتا ہے میری زندگی میں مجھے سب سے زیادہ محبوب کام یہی ہے جو میں نے مدینہ کی بے عزتی کی، استغفر اللہ العظیم۔ اب ایسے لعنتی شخص کو بعض لوگ زبردستی جنتی بنانے کی کوشش میں ہیں۔ ہماری تو یہی دعا ہے کہ وہ توبہ طیب ہو جائیں، وہ راہ راست پہ آ جائیں۔ یزید تو چلو جہنمی ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے تم کیوں جہنم میں جاتے ہو؟ اس کی وجہ سے تم کیوں جہنم میں جاتے ہو؟ رسول کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اس سلسلہ میں پہلی حدیث، قال من آذى اہل المدینہ، فرما جس نے مدینے والوں کے ساتھ ظلم کیا، جس نے مدینے والوں کو ڈرایا، جس نے مدینے کے رہائشیوں کے ساتھ زیادتی کی، کیا کی؟ زیادتی کی، تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں آذاہ اللہ، وہ صرف مدینے تک محدود نہیں، وہ ایسے سمجھے میں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ زیادتی کی ہے، استغفر اللہ العظیم۔ اور جو تاریخ اسلام میں مدینہ منورہ پر یزید کا ظلم ہے، 1400 سال میں اتنا ظلم کسی اور شخص نے 1400 سال میں۔ نجدی حکومت نے جب غلبہ اور غصب کیا نا حرمین شریفین پر، یہ جو آج کے نجدی ہیں انہوں نے بھی ظلم کیا تھا، کعبے میں مسلمانوں کو ذبح کر کے ان کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ یہ تو سعودی عرب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے، سعودی عرب میں سب سے بڑے ڈاکو یہی اہل نجد ہیں جو آج کل حکومت میں بیٹھے ہیں۔ جب انہوں نے مکہ شریف پر حملہ کیا تھا انگریزوں کے ساتھ مل کے، اس وقت مکے پر، یہ تقریباً کوئی 100 سال پہلے کی بات، اس وقت مکہ میں سنی مسلمانوں کی 1300 سال سے حکومت چلی آ رہی تھی۔ وہاں صلاۃ و سلام بھی ہوتا تھا، مکہ اور مدینہ میں میلاد بھی ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا جو آج آپ کرتے ہیں، جو آج آپ کرتے ہیں۔ ان ظالموں نے بھی اگرچہ حرم میں ظلم کیا ہے، مسلمانوں کو ذبح کیا ہے، لیکن جتنا ظلم اہل مدینہ پر اور مکہ پر یزید نے کیا ہے، اس طرح کا کسی اور نے آج تک ظلم نہیں کیا، کیونکہ یزید نے تو کعبہ شریف کو آگ لگوا دی تھی۔ اس لعنتی شخص نے کعبہ شریف کو آگ تک لگوا دی تھی، اور مدینے پہ جو ظلم ہے وہ آپ پچھلے جمعۃ المبارک میں سن چکے ہیں۔ اور آقا کریم کیا فرما رہے ہیں کہ جو مدینے کے ساتھ زیادتی کا ارادہ رکھتا ہے، جس نے مدینے کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر فعلیہ لعنت اللہ، کس کی لعنت ہے؟ اس شخص پہ کس کی لعنت ہے؟ تو یزید جیسا مدینے پہ ظلم کسی اور نے نہیں کیا، تو معلوم ہوا اس حدیث میں اور اس طرح کی صحیح میں، بخاری میں، مسلم میں، صحیح ستہ میں کثیر حدیثیں موجود ہیں اس عنوان کی، کہ جو مدینہ کے ساتھ اس طرح کا ارادہ رکھے، جو مدینہ کے ساتھ اس طرح کا برا ارادہ، تو اس کے ساتھ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ ان تمام احادیث کا مصداق اتم درجے میں کون بنتا ہے؟ یزید لعنتی شخص بنتا ہے۔ کون بنتا ہے؟ یزید بنتا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ لعنتهم ولعنهم اللہ وکل نبی یستجاب۔ اب حدیث کو غور سے سننا، ستۃ، آقا کریم فرماتے ہیں کہ 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 6 قسم کے لوگ کیسے ہیں؟ یہ ستۃ موصوف ہے، آگے اس کی صفت لائی جا رہی ہے کہ 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں
लअनतुहुम, जिन पे मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जिन पे मैं खुद लअनतुहुम क्या भेजता हूँ, लानत भेजता हूँ। 6 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन पे खुद रसूलुल्लाह ने वाहिद मुतकल्लिम का सीगा लअनतु, फरमाया मैं खुद लानत भेजता हूँ हम उन पर, हम उन पर, वलअनहुमुल्लाह, और उन पे कौन लानत भेजता है, वलअना, और लानत भेजता है हम उन पर, अल्लाह, कौन लानत भेजता है, ताजदार अंबिया की उन पे लानत है, अल्लाह की उन पे लानत है। वकुल्लु नबिय्यिन युस्तजाब, और हर नबी की उन पे लानत है, और हर नबी ने भी उन पे क्या की है। अब 6 तरह के लोग हैं मुख्तलिफ अंदाज से, उन पे रसूलुल्लाह ने भी क्या की है, सारे बोलो, रसूलुल्लाह ने क्या की है, अल्लाह ने क्या की है, तमाम अंबिया ने क्या की है। और ये यजीद ऐसा लानती है कि जो सरकार ने आगे 6 किस्म के लोग गिनवाए हैं ना, ये उन 6 के 6 गुनाहों में मुब्तला है। हालांकि कानून ये था इन 6 में से कोई एक करेगा तो उस पे अल्लाह की लानत है, रसूलुल्लाह की लानत है, तमाम अंबिया की। और यजीद एक ऐसा लानती है, इसने वो 6 के 6 काम कर दिए हैं, 6 के 6 काम कर दिए हैं, सब कामों से गुजर गया है। तो गोया आदम से जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी ने जो लानत भेजी है उसका मिसाक यजीद लाजमी बनता है, उसका मिसाक यजीद, क्योंकि फरमाया 6 में से कोई एक काम करने वाले पर अल्लाह भी लानत भेजता है, मैं यानी रसूलुल्लाह भी क्या भेजते हैं, वकुल्लु नबी, और फरमाया जितने अंबिया हैं उन सब ने भी उन पे क्या भेजी है। उन 6 में जिसमें एक काम हो उस पे नुफूस कुदसिया की लानत है। और यजीद ऐसा खबीस है, इसमें 6 के 6 काम पाए जाते हैं, इसकी सीरत में 6 के 6 काम पाए जाते हैं। तो ऐसा मलून शख्स जिस पे अल्लाह की लानत हो, जिस पे ताजदार अंबिया की लानत हो, जिस पे सब नबियों और रसूलों की लानत हो, फैसला आप करके बताएं। ये मैं कोई अपना फतवा नहीं अर्ज कर रहा, ये मुस्तफा करीम का फरमान या निशान आपके सामने लेके बैठा हूं। फैसला आपने करना है। जिस पर अल्लाह भी लानत भेजता है, जिस पर रसूलुल्लाह भी लानत भेजते हैं, सारे नबी और रसूल भी, भला वो कभी जन्नती हो सकता है? जो उसको जन्नती बना रहे हैं उनको अपनी फिक्र करनी चाहिए कि हम किस गलत रास्ते पे चल पड़े, हम किस गलत। अब वो है कौन? नंबर 1, अज़ाइदु फी किताबिल्लाह, जो अल्लाह करीम की किताब में अपनी तरफ से ज्यादती करे, अपनी तरफ से। जो कुरान आ गया है ना, इसके अहकामात में से किसी हुक्म के अंदर अपनी तरफ से रद्दो बदल करेगा तो ज्यादती होगी कि नहीं होगी? आपसे सवाल है, कुरान मजीद फुरकान हमीद है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कुरान है कि नहीं है? 25वें पारे में जब सरकार दो जहां ने लोगों को दीन मतीन की तबलीग फरमाई, वो बुतों को पूजने वाले, वो बुतों को, वो सिरात मुस्तकीम से दूर लोग आपकी दावत दीन पर लब्बैक कहते गए, इस्लाम में दाखिल। और जो शायद अपने घर का निजाम नहीं चला सकते थे, सरकार ने उनको पूरी सल्तनत इस्लामिया का हाकिम बना के रख दिया। जब उन्होंने सरकार का ये करम देखा ना अपने आप पर, तो मीटिंग करने लगे, मशवरा करने लगे। आयत का शान नुज़ूल अर्ज कर रहा हूं कि यार सरकार का हमारे ऊपर ये भी करम है, हमारे ऊपर ये भी करम है, हमारे ऊपर ये भी करम है। सहाबा आल बैत आपस में मीटिंग कर रहे हैं,
ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ عورت کے حقوق کیا ہیں، اسلام سے پہلے کی بات، اسلام سے پہلے کی بات ہے. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا تھا خالق لم یزل کی عبادت کے طریقے کیا ہیں، ہمیں تو اپنے حقوق کا علم نہیں ہوتا تھا. آج اتنا کرم ہے، یہ سارا کرم ہمارے اوپر کس ہستی کا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا. اور آپ کے گھر میں بظاہر 2 مہینے تک آگ نہیں جلا کرتی تھی. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. قبلہ کہاں بیٹھے ہیں؟ غربت کا رونا رونے والوں، ایک دن کی نعمتیں جو آپ کھاتے ہیں شاید شام تک ان کو شمار نہیں کر سکتے. ابھی بھی اللہ کی بارگاہ میں گلے و شکوے ہیں، ہمیں غریب بنا دیا ہے، ہمیں یہ کر دیا ہے، ہمیں وہ کر دیا ہے. 2 مہینوں تک رسول اللہ کے کاشانہ مقدس پر چولہا نہیں جلتا تھا. سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اس حدیث کی راویہ ہیں. آپ کی بہن کے بیٹے، آپ کے بھانجے نے پوچھا تو خالہ جان پھر آپ لوگ زندہ کیسے رہتے تھے؟ یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. تو تمام مومنوں کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کھجور اور پانی کھا کے گزارا کرتے تھے. کھجور اور پانی کھا کے گزارا کرتے تھے. آپ میں سے سچ بتانا، آج تک کبھی کسی کے گھر میں ایسا دن گزرو جب غربت کی وجہ سے کھانا نہ پکا ہو؟ یار بولو تو صحیح. میرے آقا کریم کی شان کیا ہے؟ فرماتے اگر ہم چاہیں تو مکہ مدینے کے پہاڑ سونے کے بن کے ہمارے ساتھ چلیں گے، لیکن ہم چاہتے ہی نہیں. لیکن ہم، ایک غربت ہوتی ہے اضطراری، ایک ہوتی ہے اختیاری. میں اور آپ اگر غریب ہو جائیں تو یہ غربت اضطراری ہے، ہمارا اس میں کوئی، ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. اور میرے آقا کریم جو یہ سادگی والی زندگی بسر فرما رہے تھے نا، یہ اضطراری نہیں تھی، مجبوری نہیں تھی. آپ کو خود پسند تھا کہ بس ہم ایسے ہی چلیں گے. بس ہم، میں اور آپ امیر ہو جائیں تب بھی اضطراری ہے، غریب ہو جائیں تب بھی، کیونکہ ہمارا اپنا کوئی دخل نہیں ہے اس میں، جیسے مالک چاہے گا. لیکن سرکار کو تو مکمل اختیارات تھے. آپ اپنی مرضی سے غربت اور بظاہر اس حالت میں رہنے کو آپ پسند فرمایا کرتے تھے. آپ کی دعائیں موجود ہیں، یا اللہ بس ایک دن کا دے دیا کر، تیرا رزق کھا کے تیرا شکر ادا کر لیں گے. ایک دن نہ دیا کر، رزق نہیں ہوگا تو تیری رحمت اور تیرے فضل کا شکریہ ادا کر لیا کریں گے. آپ کی خود حدیث مبارکہ موجود ہے. آپ فرمایا کرتے تھے مالک بظاہر مجھے بس سادگی میں ہی رہنا پسند ہے، اور اسی سادگی میں ہی مجھے پردہ فرمانا پسند ہے. غریبوں یاد رکھنا تیسرا کلمہ اس حدیث کا، اور یا اللہ مجھے قیامت کے دن جہاں تیری غریب عوام کھڑی ہو نا، مجھے بھی ان کے ساتھ اٹھانا، مجھے بھی ان کے ساتھ اٹھانا. میرے آقا کریم ہر حال میں امت کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. لیکن یہ امت ہے کہ غفلت کے شکار ہو چکی ہے. یہ امت ہے کہ اپنے محبوب کے طریقوں سے نہ جانے کتنی دور چلی گئی ہے. رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، رسول کریم علیہ الصلاۃ کہ صحابہ جانثار اہل بیت مشورہ کر رہے ہیں کہ کیوں نہ ہو کہ کچھ مال اکٹھا کر کے نا آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آپ کے بھی تو اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر. یہ جو میں آیت پڑھی، جبریل کب اور کیوں آئے تھے یہ بتا رہا ہوں. مال لے کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے، مال لے کے آپ کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے، آپ کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے، آپ کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے، آپ کا ہمارے اوپر. اور بظاہر آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، ہماری طرف سے یہ قبول فرمائے. سرکار مدینہ علیہ السلام خاموشی اختیار فرماتے تو جبریل امین نازل ہو جاتے ہیں. الزاہد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، یہ جملہ سمجھانے چلا تھا میں آپ کو. سرکار خاموش ہیں، جبریل نازل ہو جاتے ہیں. اے محبوب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ ان کو فرما دیں یہ جو میری تبلیغ کی وجہ سے تم مجھے یہ مال دینے آئے ہو، مجھے تبلیغ پہ مال کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے. ہاں ضرورت تو کسی چیز کی نہیں ہے، چلو تم چل کے آ گئے ہو. اللہ فرما رہا ہے میرا حق جاننا چاہتے ہو تو میری طرف سے کوٹ کوٹ کے محبت کرو، میری آل سے کوٹ کوٹ کے. موت آ جائے تو قبول کر لینا،
میری آل کے خلاف زبان درازی، یہ قرآن ہے آل رسول کے بارے میں۔ میں نے کہا 6 کے 6 گناہ یزید میں پائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جس بندے نے کتاب اللہ میں کم و بیشی کی اس پہ اللہ کی لعنت ہے، رسول اللہ کی لعنت ہے، تمام انبیاء اور رسول کی کیا ہے؟ اس نے آل رسول کے ساتھ جو کربلا میں کیا، جو اس بدبخت نے آل رسول کے ساتھ مدینہ منورہ میں کیا، آپ سے پوچھتا ہوں قرآن کی روشنی میں اس نے قرآن کے مطابق عمل کیا ہے؟ تو زیادتی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ پہلی گناہ کے اندر یزید شامل، کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا۔ دوسری مثال، میں مثالوں پہ بیٹھ جاؤں تو آپ کا یہ جمعہ اگلا جمعہ سارے ختم ہو جائیں، اس بدبخت کی گندی سیرت کے کلمات نہیں ختم ہوں گے۔ اس نے اتنا قرآن شریف کے خلاف اپنی گندی سیرت گزاری۔ پچھلے جمعہ سے پچھلے جمعہ میں نے اپیل کی تھی کہ یہ بدبخت اپنی گندی فوج کو کہتا تھا، ان یزیدی کتوں کو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا، شراب پی لو۔ کیا ہوا؟ قرآن نے حرام کیا ہے تو کیا ہوا؟ تم پہلی عیسائی بن کے شراب کو پی لو۔ اسلام نے حرام کیا ہے تو کیا ہوا؟ تم کیا بن کے پی لیا کرو۔ کتاب اللہ میں زیادتی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ سرکار فرماتے ہیں جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا ہے، دوسرا جو اللہ کی تقدیر کو، اور یزید کی اکثر سیرت اسی انداز پہ گزری پڑی ہے، تقدیر کا جھٹلانے والا ہے، تقدیر کا جھٹلانے والا لعنتی شخص ہے۔ اور تیسری، میرے آقا کریم نے کیا کھول کھول کے امت کو نشانیاں عطا فرمائی، فرمایا جو زبردستی، کیا زبردستی بالجبروت کے کلمات حدیث میں موجود ہیں، جو کسی وقت کسی سلطنت پر، اسلامی سلطنت پہ زبردستی مسلط ہو جائے، کیوں؟ لِيُعِزَّ من اذلہ اللہ وَيَذِلَّ من اعزہ اللہ، اور وہ جب زبردستی حاکم بن جائے، اس لعنتی کا پھر کام کیا ہوتا ہے؟ جن کو اللہ نے ذلیل و رسوا کیا ہوتا ہے وہ ان کو عزت دے دیتا ہے، وہ ان کو عزت دیتا ہے۔ اور اللہ نے اعزہ اللہ، جن کو اللہ نے عزت، شان، مقام، رتبہ دیا ہو، وہ لعنتی ان کی ذلت پہ تل جاتا ہے۔ بتاؤ یہ جملے یزید پہ سچے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ اطرت پاک کو اللہ نے عزت سے نوازا کہ نہیں نوازا؟ سرکار کی نسل مبارک کو رب نے عزت، شان، رتبہ، مقام، درجے دیے ہیں کہ نہیں دیے؟ یہ لعنتی جب صحابہ کہہ رہے ہیں، جب اہل بیت اس کو کہہ رہے ہیں تو اس قابل نہیں ہم تیری بیعت لیتے، تو اب اس کا حق بنتا تھا یہ خود بخود معزول ہو جاتا، لیکن زبردستی مسلط رہا، زبردستی مسلط رہا۔ اور جن کتوں کو اللہ نے ذلیل کیا تھا، یزیدی اور کوفی کتے، ان کو اس نے عزت دی۔ ان کو کیا دی؟ عزت دی۔ جو اہل بیت کے دشمن تھے ان کو عزت دیتا رہا۔ اور جس سرکار کی مقدس آل کو اللہ کریم نے عزت کی بلندیاں عطا فرمائی تھی، ان کی ذلت کی ہے اس نے نہیں کی۔ تیسرا کام بھی یزید کے اندر موجود۔ چوتھی بات، والمستحل لحرم اللہ، اندازہ لگائیں کتنا سرکار علیہ السلام نے کھول کھول کے جملے ارشاد فرما دیے ہیں۔ والمستحل فرمایا، اور وہ چوتھی بات آ رہی ہے، اور وہ جو حلال کرنے والا ہو، جو حلال کس چیز کو؟ لحرم اللہ، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا وہ اپنے لیے اس کو کیا کرتا ہے؟ یہ چوتھا گناہ ہے۔ انصاف سے بتانا، یزید کے ظلم پہ آپ 4 جمعے سن چکے ہیں، یہ چوتھا گناہ یزید کی سیرت میں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کریم نے حرم کی عزت رکھی ہے، اللہ کریم نے مدینہ منورہ کی، میں ایک تفسیر ہے تفسیرات احمدیہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ کی، یہ احکام القرآن کے درجے میں ہے۔ پورے قرآن میں 500 آیات بینات ایسی ہیں جن کا تعلق فقہی احکام سے ہے، حلال و حرام کے مسائل سے ہے، جائز و ناجائز کے۔ پورے قرآن میں کتنی آیات ہیں؟ 500 آیات بینات۔ ان کی تفسیر لکھی ہے علامہ نے
تفسیرات احمدیہ، میں اس میں کعبہ مشرفہ کی عزت پہ پڑھ رہا تھا. اندازہ لگانا میرے جملوں کو سننے کے بعد، یزید نے کعبے کو آگ لگا دی تھی. اندازہ لگانا، ایک ڈائریکٹ کعبے کو آگ لگانے والا، ادھر قرآن پورے حرم کی عزت کو یوں بیان کر رہا ہے. فرمایا کہ یہ حرم امن کی جگہ ہے. علامہ نے اس کی تفسیر کرنا چاہی کہ کیا مراد ہے، بہت ساری تفسیریں کی، لیکن ایک تفسیر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. فرمایا اس سے یہ مراد ہے، ایک ہرن ہے، جنگل ہے، پہاڑ ہے، اس کے پیچھے شیر چلا ہے. جملوں کو انصاف دینا ہے آپ نے. ہرن آگے ہے، شیر پیچھے ہے. شیر ہرن کو شکار کرنا چاہتا ہے. فرمایا وہ ہرن دوڑتے دوڑتے کعبہ شریف، حرم شریف، مسجد حرام کی حدود میں آ جاتا ہے. رب نے جانوروں کو بھی بتا دیا ہے کہ یہ حرم کی حدود ہے. فرمایا جب ہرن حرم کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، شیر اپنا رخ دوسری جانب پھیر دیتا ہے. اور درندے بھی حرم کی پاک دامنی کا لحاظ رکھتے ہیں. میں پوچھتا ہوں یزید کتنا بڑا بغیرت تھا، کتنا بڑا لعنتی شخص تھا. ایک حیوان، ایک درندہ، ایک جانوروں کو چیر پھاڑ کے کھانے والا شیر. میرے محبوب کی شریعت میں اللہ نے حرم کا اتنا تقدس رکھا ہے. فرمایا جب ہرن حرم کی حدود میں آ جاتا ہے تو حیوانات بھی حرم کی حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے راستے کو تبدیل کر کے اپنے شکار کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور یزید کیسا لعنتی ہے جس نے حرم کی حدود کا کیا لحاظ رکھنا تھا، ڈائریکٹ کعبے کو آگ لگوا دی تھی. ڈائریکٹ کعبے کو 4 گناہ آ چکے ہیں 6 میں سے، اور 4 یزید میں نظر آ رہے ہیں آپ کو، کیوں نہیں آ رہے؟ فرمایا جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال کرنے والا. شراب کس نے حرام کی ہے؟ حلال کرنے والا کون ہے؟ جن کو سمجھ ہے بلند آواز سے. آیا اطرت رسول کی عزت ہمارے اوپر کس نے فرض کی ہے؟ آل رسول کی عزت کرنا کس نے فرض کی ہے؟ اللہ اور اس کے پاک محبوب علیہ السلام نے. تو جو اس کو اپنے لیے ذلت کی دنیا میں ڈھال دے، اللہ کے ایک جائز اور حلال کو اس نے دوسرا رخ دیا کہ نہ دیا. یہ ساری باتیں، مسجد نبوی شریف ہے، اس کا ادب و احترام مسلمان پہ فرض ہے. مسلمان پہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے اس کا ادب و احترام فرض ہے. اور اس لعنتی نے کتنا ادب کیا، پچھلے جمعہ پہ آپ سن چکے ہیں. مسجد نبوی کے اندر جو ظلم یزید نے کرایا 1400 سال کی تاریخ کے اندر آج تک کسی ظالم بادشاہ نے ایسا ظلم نہیں کرایا. 5ویں چیز، میرے آقا نے کتنا کھول کھول کے پہلے ہی اس لعنتی کی نشانی امت کو بتا دی تھی. حالانکہ اس 4تھی چیز میں بھی اگلا جملہ آ رہا تھا، لیکن مسئلہ اہم تھا، سرکار نے اس کو الگ عطا فرما دیا. فرمایا والمستحل من اطرتی ما حرم اللہ. فرمایا میری اطرت کے معاملے میں جو اللہ نے شان و شوکت امت کو دی ہے کہ رسول اللہ کی آل کا یہ اداب ہے، رسول اللہ کی آل کی یہ تعظیم ہے، یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی کرامات ہے، یہ ان کی شایان شان ہے. فرمایا اللہ کریم جو میری اطرت کے لیے سسٹم اور شریعت دے گا، وہ لعنتی شخص اس کو بھی تبدیل کر دے گا. رسول اللہ نے کتنا کھول کے یزید کے بارے میں امت کو بتایا تھا. دیکھو پچھلے جملے میں بھی آ رہا تھا اللہ کے حلال کو حرام کرنے والا لعنتی شخص ہوگا، لیکن سرکار نے 5ویں درجے پہ الگ اپنی اطرت کا ذکر فرمایا، اپنی آل پاک کا ذکر فرمایا. فرمایا میرے رب نے تو آل کی عزت کا حکم دیا ہے، اور جو ظالم جابر بادشاہ میری آل کے خلاف ہو جائے لعنتہم، میں ان پہ لعنت کرتا ہوں، ولعنہم اللہ، میرا رب ان پہ لعنت کرتا ہے. وکل نبی مستجاب، اور اللہ کے سارے نبی اور رسول بھی اس میں کیا بھیجتے ہیں؟ 6ٹھی چیز وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، اور جو میری سنت کے خلاف بھونکے. یہ مطلب ہرگز نہیں کرنا وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي میری سنت کے خلاف چلنے والا، ہرگز نہیں. جو میری سنت کو بدلنے کی کوشش کرے، جو میری سنت کو
بدلنے کی کوشش کرے، جو میرے طریقے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، اس پہ بھی اللہ رسول اور تمام نبیوں کی کیا ہے؟ آپ بتاؤ یہ 6 کے 6 گناہ یزید کی سیرت میں نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اوے جس بدبخت پہ اللہ کی لعنت ہو، جس بدبخت پہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کی کیا ہو؟ لعنت ہو، اور جس بدبخت پہ خود تاجدار انبیاء نے کیا فرمائی ہو؟ پتہ نہیں وہ کیسے لوگ ہیں جو آج بھی اس کو جنتی بنانے کے چکر میں ہیں۔ بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کو، وہ کوئی بھی ہو، وہ ہمیں اسے سروکار نہیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، ہمیں تو شریعت کے قانون سے سروکار ہے۔ بھلے کوئی سنی بھی کوشش کرے تو حکم یہی ہے، حکم یہی ہے۔ کوئی بھی ہو جو سرکار کی شریعت کے خلاف چلنے لگے توڑتے ہوئے، اس کے لیے حکم یہی ہے، اس کے لیے حکم یہی ہے۔ آخری بات آپ کے ذہنوں میں ہے، وَالتَّارِقُ لِسُنَّتِي، جو میری شریعت کے نظام کو بدلنے کی، آج الوداع والنہایہ میں جلد نمبر 8 ہے، صفحہ 326 ہے، صفحہ 300۔ اندازہ لگانا کتنا مقدس سرکار علیہ السلام کے کلمات اس حدیث کی تشریح کے موجود ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، ان ابی عبیدہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال امر امتی قائما بالقسط، فرمایا میری امت کا جو نظام ہے نا یہ چلتا ہی رہے گا، یہ چلتا ہی، اس کو کوئی تبدیل میری زندگی میں ایسے ہے، ابوبکر کی ظاہری حیات میں، فاروق اعظم کی ظاہری حیات میں، عثمان بن عفان کی ظاہری حیات میں، کچھ اور لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جن کی خلافت کو رسول اللہ خود تسلیم فرما کے جا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ان کا طریقہ میری شریعت کے، تو تم زیادہ بھونکنے والے کہاں سے نکل گئے ہو؟ کچھ تم بھی حیا کر لو، کچھ تم بھی سوچو کہ رسول اللہ ان کے بارے میں کیا فرما کے جا رہے ہیں۔ فرمایا میں جب تک ہوں الحمدللہ سسٹم شریعت کے مطابق ہے، میرے بعد پہلا خلیفہ ابوبکر صدیق ہے سسٹم شریعت کے، آپ نے یہی کہنا ہے کہ سسٹم شریعت کے مطابق ہے، خلیفہ ثانی عمر بن خطاب ہے سسٹم، خلیفہ ثالث عثمان بن عفان ہے سسٹم، جن کو سمجھ آئیے وہ بولتے جائیں، ممکن ہے یہی گواہی کل ہمارے کام آ جائے، آخر عقائد کا مسئلہ ہے۔ فرمایا خلیفہ رابع سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائیں گے سسٹم شریعت کے، خلیفہ پنجم سیدنا امام حسن المجتبیٰ تشریف لائیں گے سسٹم، سرکار خاموش ہو جاتے۔ اندازہ لگاؤ، کیونکہ خلافت علی منہاج النبوہ امام حسن پہ اختتام پذیر ہو جاتی ہے، جو خلافت چلی ہے نا رسول اللہ کے طریقے پر، وہ کہاں پہ ختم ہو رہی ہے؟ امام حسن اس کے بعد بادشاہت ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور سے بادشاہت شروع ہو گئی ہے، خلافت راشدہ امام حسن کے دور پہ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، سرکار کی حدیث کی روشنی میں۔ اب میرے آقا کریم آگے جو جملہ بول رہے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں حتی یسلم رجل من بنی امیہ یقال لہو یزید، یقال لہو یزید، یقال لہو، فرما سسٹم ٹھیک چلتا رہے گا حتیٰ کہ ایک شخص بنی امیہ کے قبیلے سے آئے گا، یقال لہو یزید، اس کو کیا کہا جائے گا؟ یزید، بلند آواز سے کیا کہا جائے گا؟ فرمایا وہ پہلا شخص ہوگا جو میری شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، یزید پہلا شخص ہوگا جو میری سنت اور میرے طریقے کو بدلنے کی، یزید وہ پہلا لعنتی شخص ہوگا میری امت میں جو میرے دیے ہوئے اسلام کے طریقے کو کیا کرے گا؟ بلند آواز سے بولو۔ رسول اللہ کے زمانے میں یہ بدبخت پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اندازہ لگا رہے ہیں آپ کہ نگاہ نبوت کیسے کہاں کہاں پر کام کر رہی ہے۔
لوگوں کے ہاں تو ان کا نبی اتنا ہی ہے، دیوار کے پیچھے کوئی پتہ نہیں ہے، اور ٹھیک کہتے ہیں۔ جن کا نبی مرزا غلام احمد قادیانی جیسا دجال ہو، اس کی شان یہی ہے کہ وہ دیوار کے پیچھے کچھ جانتا، ٹھیک کہتے ہیں، میں نہیں اعتراض کرتا ہوں، البتہ لوگوں کے سمجھنے میں خطا ہے۔ لوگ ان کے جملے سے سمجھتے ہیں سردار دو جہاں کی ذات کو، حالانکہ لوگوں کی خطا ہے۔ اور ایسا نبی کذاب نبی ہوتا ہے جس کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہ ہو۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی لانتی ہے، وہ مرزائیوں کے نبی ہے، مرزائیوں کے، وہ احمدیوں کا نبی ہے۔ جو احمدی مرزائیوں کو مسلمان تصور بھی کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، یہ شریعت کا فتویٰ ہے۔ جو مرزائیوں کو مسلمان تصور بھی کرے وہ سنی مسلمان بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ جو مرزا غلام احمدی فرقے سے تعلق رکھنے والے، جو مرزا غلام احمد کو قادیانی کو اپنے نبی مانتے ہیں، وہ اپنے ساتھ احمدی کا اضافہ کرتے ہیں۔ کس چیز کا اضافہ کرتے ہیں؟ ہم احمدی ہیں۔ تو جو احمدیوں کو اللہ کی شریعت میں فقط مسلمان تصور کرے وہ خود کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے بہت سارے کام ہو چکے ہیں اور کچھ ہونے والے ہیں۔ 1973 کو دیکھو، آپ کی حکومت کی طرف سے جو بہت سارے کام ہوئے، قانون پاس ہوا قادیانیوں کے متعلقہ، ہمیں تو علم ہی نہیں، عقیدے کی بات جو ہے بھلے حکومت نے پاس کر دی ہے لیکن سنی کو علم نہیں ہے۔ وہ آپ کے قبرستان میں کسی قادیانی کتے کو دفن نہیں کر سکتے، یہ حکومت کی طرف سے قانون پاس ہو چکا۔ وہ اعلانیہ طور پہ اذان نہیں دے سکتے، حکومت کی طرف سے قانون پاس ہو چکا ہے۔ وہ اعلانیہ طور پہ اپنے دین کی تبلیغ، حکومت کی طرف سے قانون پاس ہو چکا ہے۔ قادیانیوں کو حکومت کی طرف سے کافر قرار دے دیا چکا۔ ایسے نبی کے بارے میں کہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کذاب تھا، اس کو کیا پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ اور جب بات آتی ہے نا تاجدار انبیاء کی، تم تو سرکار کی باتیں کرتے ہو پاگلو، یہاں تو سرکار کے غلاموں کے غلام کے پاس چلے جاؤ، وہ کہتا ہے قیامت تک کی لسٹ تو میرے پاس موجود ہے، کون کب کہاں پیدا ہوگا، کیا کرے گا، کہاں کس حال میں مرے گا، یہ تو سرکار کے مبارک طیب طاہر نوکروں کی شان ہے، میرے آقا کریم کی شان کے تو کیا کہنے۔ فرمایا یقال لہو یزید، جس کو جنتی بنا رہے ہیں لوگ، آقا کریم کے زمانہ حیات میں اس کی پیدائش تک نہیں ہوتی، سرکار اس کے بارے میں پہلے غیبی خبر دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ فرمایا میری سنت، میری شریعت کو تبدیل کرنے والا پہلا شخص جو ہوگا یقال لہو یزید، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اندازہ لگائیں آپ۔ میرے آقا کریم کی دوسری حدیث مبارکہ مختلف روایات سے ہے، مختلف روایات سے ہے، اوپر والی روایت اور اگلی روایت میں راوی مختلف ہے، راوی کیا ہے؟ مختلف ہے۔ اندازہ لگاؤ، سمعت ابا صالح سمعت ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ باللہ من سنۃ سبع و امارت الصبیان۔ کتنے مقدس سرکار نے صحابہ و اہل بیت کو سرکار نے اپنی زہری حیات میں فرمایا تھا کہ اس طرح کرو، اللہ سے پناہ مانگو۔ ایک دعا دی سرکار نے، دعا کیا تھی؟ فرمایا اللہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا مانگی جاتی ہے اس میں؟ اللہ سے۔ آپ ذرا اندازہ بھی کرنا، شیطان مردود سے ہم رب کی پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس بدبخت سے بچا، اس بدبخت سے۔ ہر مسلمان تعوذ کا قائل ہے کہ نہیں ہے؟ اور رسول اللہ بھی اس طرح کی ایک دعا دے رہے ہیں امت کو، صحابہ و اہل بیت کو۔ فرمایا تعوذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگا کرو، اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ کس چیز سے؟ میرے آقا فرماتے ہیں من امارت الصبیان،
جب چھوٹے چھوٹے لونڈے حاکم وقت بن جائیں گے ان کی حکومت سے رب کی پناہ مانگو، ان کی حکومت سے رب کی۔ یہ یزید کی طرف اشارہ ہے، قبلہ یزید کی طرف۔ شرائع حدیث نے باقاعدہ طور پہ لکھا کہ چھوٹے چھوٹے لونڈوں سے مراد یزید ہے۔ سرکار اپنی امت کو، صحابہ و اہل بیت کو اس چیز کا پابند بنا کے گئے تھے کہ یزید کی حکومت سے رب سے کیا مانگنی ہے؟ جیسے شیطان سے رب کی کیا مانگتے ہو؟ پناہ مانگتے ہو۔ اگر وہ جنتی ہوتا تو سرکار یہ جملے فرماتے کہ اس کی حکومت سے رب کی۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اکثر یہ صحابی رسول، اور وہ صحابی رسول کہ جو اکثر لمحات مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں گزار کرتے تھے۔ یہ اصحاب صفہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو اسلامک پہلی یونیورسٹی تھی نا مدینہ منورہ میں، صفہ یونیورسٹی، اس کے اسٹوڈنٹ ہیں جناب سیدنا ابو ہریرہ۔ سرکار وہاں ان کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے اور یہ سرکار مدینہ سے دین سیکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا، آپ سے بہت ساری میں حدیثیں سنتا ہوں، ثم انسا، لیکن میرا قوت حافظہ نہیں ہے، میں اکثر بھول جاتا ہوں، میں اکثر قوت حافظہ نہیں ہے۔ سرکار سے اپیل کر رہے ہیں ابو ہریرہ صحابی رسول، عقیدہ دیکھو، اللہ کے علاوہ رسول اللہ سے ایک چیز مانگی جا رہی ہے، آپ مجھے قوت حافظہ۔ صحابہ کو نہیں پتا تھا غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، تمہیں زیادہ علم ہے قرآن و سنت کا، وہ سرکار سے ڈائریکٹ سرکار سے بھیک مانگ رہے ہیں، مجھے اب قوت حافظہ عطا فرما۔ میرے آقا نے فرمایا چادر بچھا دے۔ چلو صحابی مان لیا، عشق میں جا کے جملے بول دیے۔ اگر کسی اللہ کے سوا کسی سے مانگنا شرک ہوتا، رسول اللہ منع فرماتے کہ نہ فرماتے؟ آپ نے منع نہیں فرمایا چادر بچھا دے، صحیح بخاری ہے۔ چادر بچھائی، سرکار علیہ السلام نے یوں اپنے مبارکات بظاہر تو خالی ہیں، یوں چادر میں ڈال دی، فرمایا ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا لے، اس کو اپنے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں بس میں نے سینے سے لگایا، اللہ کی قسم، ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے، جب سے وہ چادر مبارک سینے سے لگی ہے پھر میں نے جو بھی سنا مرتے دم تک مجھے کوئی لفظ بھولا نہیں ہے۔ یہ میرے آقا کی عطا ہے، اور ابو ہریرہ پہ خاص عطا تھی کہ قوت حافظہ کی دولت سرکار نے ان کو عطا فرمائی۔ ابو ہریرہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ جو سن 60 ہجری اور اس کے بعد کا حاکم آنے والا ہے، یا اللہ مجھے اس سے پہلے موت دے دے۔ میرے آقا سے حدیثیں سنی ہوئی تھی نا، یا اللہ جو سن 60 ہجری اور اس کے بعد 60 سے 70 کے درمیان ایک حاکم آنے والا ہے جس کے بارے میں تیرے محبوب نے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، یا اللہ اس بدبخت کی حکومت سے پہلے ہی ابو ہریرہ کو کیا دے دے۔ یہ سرکار سے سیکھے تھے تو پھر دعائیں مانگ رہے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں جس بدبخت کی نشانیاں اس کی پیدائش سے پہلے رسول اللہ نے عطا فرما دی ہوں، جہنمی ہونے کی، کون سی علامات؟ جہنمی اور لعنتی ہونے کی، اس بدبخت انسان کو کسی بھی صورت انسان کہنا انصاف ہے؟ ظلم ہے، اس کو انسان کہنا ہی ظلم ہے۔ یہ انسانیت کی تذلیل ہوگی کہ یزید جیسے درندوں کو کوئی کہے وہ انسان تھا۔ یہ انسانیت، لفظ انسان کی توہین ہے کہ یزید کو بندہ انسان سمجھے۔ آگے آپ خود سمجھتے ہیں جب وہ انسانیت سے گر گیا ہے تو اور کیا اس کو نصیب ہو سکتا؟ انسان کے بعد بندہ مسلمان ہوتا ہے، مسلمان کے بعد جنت و دوزخ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یزید ایسا لعنتی ہے جو انسانیت سے بھی گرا ہوا ہے، جو انسانیت سے بھی۔ خالق لم یزل سے دعا گو ہیں، اللہ کریم اپنے پاک محبوب کے توسل سے مجھے آپ سب کو جو دین متین ہم نے سیکھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔